تھے، وہ نہیں پکڑ رہے ہیں تو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ ہم یہ بات دیکھ کے حیران ہیں. سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے، لیکن ریاست ایکشن نہیں کر رہی، ان بندوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں. کیا ان کے لاڈل ہیں؟ اب لاڈل ہیں تو مسئلہ لامحال ہے، پھر گلگت بلتستان کا امن ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ سے ایک تو خوف و ہراس پھیلتا تھا، دوسرا آپ کو قانون کے اندر ایک فرق نظر آتا تھا. ایک سنیپ چیکنگ میں شہری جو ہے وہ جیل چلا جاتا تھا، اور جو بڑے بڑے مشینیں اوپن لے کے چلنے والوں سے پوچھا نہیں جاتا تھا. تو ہم نے اپنے طور پر دونوں حضرات کو اس وقت انگیج کیا. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو سیکیورٹی گورنمنٹ فراہم کرے گی، لیکن اس کے بعد یہ شو آف ویپن ہم الاؤ نہیں کریں گے. کسی حد تک، یہ نہیں 100% میں کہہ سکتا، کسی حد تک اس وقت آپ کو یہ شو آف ویپن آپ کو کم نظر آتا تھا. حالات بھی اچھے تھے، سوسائٹی بھی ٹھیک ہو گئی تھی، سوسائٹی کا بھی تعاون تھا. اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد سے گزشتہ 2 سال سے کسی قسم کی کوئی رٹ ریاست کی ادھر کم ہی نظر آ رہی ہے. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہم نے ہر پریس کانفرنس میں کہی، آپ لوگ گواہ ہیں. ہمارے آخری 1-1.5 سال میں جو کورونا کی وجہ سے کچھ چیزیں امپلیمنٹ ہو نہیں پائی، اس کا ہم مانتے ہیں. وہ یہ تھا کہ آج کے دور میں ہر جگہ میں ایک پولیس سپاہی کھڑا کر کے یا پولیس چوکی بنا کے آپ سیکیورٹی انشور نہیں کر سکتے. تو یہ طے ہوا کہ انویزیبل سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، جس کے لیے پہلا سیف سٹی پروجیکٹ یہاں پہ لگایا گیا. 350 کیمرے لگے، اور اس کی آپ دیکھ لیں جہاں جہاں کیمرہ ہے وہاں پہ کرائم ریٹ 0 ہو گیا. اگر وہاں ہوا بھی ہے تو اس کو عدالتوں میں وکلا نے جا کے ثبوت دیا، اور اس کی سزائیں بھی ہوئی. اس کا فیز 2 تھا، یعنی آپ نے تقریباً 380 کے قریب مزید کیمرے درکار تھے، ہائی فائی کیمرے جو ہے. اس کے لیے جو مشہور ہمارا جو پروجیکٹ تھا SPU، اس کے اندر جو ہے وہ 70 کروڑ روپیہ پورے گلگت بلتستان کے جو کیپٹلز ہیں اس میں سیف سٹی پروجیکٹس لگانے کے لیے مختص تھے. ہم نے جب ٹینڈر کیا، کرونا آ گیا، اس کے بعد دوسرا ٹینڈر ہو گیا. الٹیمیٹلی جا کے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی. تا اندم وہ 300 کیمروں کے اندر 50 کیمرے اضافہ نہیں کیے گئے. ٹھیک، اور ان کیمروں میں سے بھی اکثر جو ہے وہ شکایت ملتی ہے آپ کے تھرو کہ خراب پڑے، ان کے مینٹیننس کے لیے بجٹ نہیں ہے. ایک طرف تنخواہیں بڑھانے کے لیے بجٹ ہے، ایک طرف جو ہے وہ یہاں سے دبئی جانے کے لیے 30 کروڑ روپے ان کے پاس ہیں، اور بےتحاشا انہوں نے کابینہ کو تشکیل دینے کے لیے تھے. لیکن اس کے لیے 50 لاکھ روپے ہم نے GL بنا کے، اکاؤنٹ بنا کے ہر سال ان کو الگ دینے تھے. یہ طے تھا SPU کے ساتھ، سیف سٹی کے ساتھ. جبکہ ہوتا کیا، یہاں پہ SP گلگت کو جو فنڈ دیا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کیمرے بھی مینٹین رکھیں. یہ ایک سیریس ایشو ہے. پھر ایک اور فیصلہ ہمارا جو اپیکس کمیٹی میں ہوا تھا کورونا کے دوران، چونکہ دنیا بند تھی، اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے. وہ یہ تھا کہ جتنے بینک ہیں، جتنے پیٹرول پمپ ہیں، جتنے پلازے ہیں، یہ لیفٹ رائٹ پہ بھی ایک کیمرہ نصب کریں گے. ان کا ایک کیمرہ تو آلریڈی ان آؤٹ پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، ایک لیفٹ اور رائٹ پہ بھی لگائیں گے. تو ہمارے اندازے کے مطابق یہ 600 کیمرے بنتے تھے. یہ 600 کیمرے کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو سیف سٹی کو دستیاب ہوگا. تو آپ جب تک انویزیبل سیکیورٹی، اگر آج آپ دیکھ لیں نا کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں مجرموں کو، بھئی ہم نے کب کہا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے مجرم، آپ نے غلط پکڑا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ان علاقوں میں کیمرے لگے ہیں، کچھ ویڈیو فوٹیجز بھی آپ کے سامنے ہیں نا، کچھ تو آپ کے ان ایریاز میں کیمرے لگے ہوں گے، کیا آپ نے اس کی مدد سے پکڑا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک بندہ زخمی کو لے کے ہسپتال چلا گیا تو اس کو وہیں سے اٹھایا، چونکہ باقی لوگ شہر میں تھے نہیں، سارے لوگ گھروں میں چلے گئے تھے، خوف ہراس مظلوم کو. یہ بات صحیح ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں بحیثیت قوم، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس علاقے میں چونکہ انویزیبل سیکیورٹی کو یقینی بنائیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو شو آف ویپن ہے، چاہے وہ میں کرتا ہوں، چاہے وہ زید کرتا ہے، چاہے بکر کرتا ہے، ایکولی اس کا جو ہے وہ نفاذ ہونا چاہیے. اگر کسی کو سیکیورٹی چاہیے تو جیسے ہمارے وقت میں کیبنٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ ہمارے 3 انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ اس کے لیے مقرر کی گئی تھی کہ وہ تھریٹ اسیسمنٹ کریں گی اور اس کے بعد ان کو سیکیورٹی گورنمنٹ مہیا کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مل کے جو دیکھیں، حکومت تو یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی وجہ سے چیف منسٹر ادھر بیٹھا ہے، ورنہ تو یہ آج بھی اسلام آباد میں ہوتے. تو ان کی دلچسپی ہونی چاہیے. نہیں ہے تو ہم سب شہری ہیں، ہم اس علاقے کے لوگ ہیں، ہمارا جو ہے وہ سٹیک ہے.
دیکھیں ہم سیاسی جماعت ہیں، امجد صاحب ایک پارٹی کا صدر ہے، میں ایک پارٹی کا صدر ہوں، یہ عطا اللہ صاحب ایک پارٹی کے. ہمارے لیے تو سیاست بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ ایک واقعہ ہوتا ہے، ہم رائے قائم نہیں کر سکتے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. اگر ہم کوئی رائے دیتے ہیں تو اگلا کہے گا یہ اپنی مذہبی سائڈ لے رہا ہے، اپنی مذہبی سائڈ لے رہا ہے. یہ واقعات ہمارے لیے بہت ڈینجرس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی. اس طرف ہم نہیں جائیں گے. سمپل بات یہ ہے کہ میں بارہا، میرے ساتھیوں نے بھی پہلے بھی کہا ہوگا ریکارڈ پہ، ہم نے بارہا یہ بات اٹھائی ہے لا اینڈ آرڈر کے ایشو گزشتہ 1.5-2 سال میں کئی دفعہ آپ کے حضرات کے ساتھ نشست میں اٹھایا ہے کہ ہم نے نشاندہی کی ہے کہ کیا ویکنیسز نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے. 2 سالوں میں نیشنل ایکشن پلان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. ٹھیک، جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کا چارٹر تھا جس کے تحت ملک میں دہشت گردی کو آپ نے اپنی جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہماری افواج نے قربانی دی، پولیس نے دی، سول اداروں نے دی، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ نے لیجسلیشن کی. اب دیکھ لیں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ جب بنی سینٹر میں 4 سال سے اس نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی. انہوں نے کہا یہ ثانوی حیثیت ہے. ایک نیکٹا بورڈ کی میٹنگ کی تھی، چیف منسٹر میں شریک تھا، وہاں لڑائی ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی بی میں گورنمنٹ بنتی ہے، آپ کی جو ہے وہ ٹگ آف وار چلتا رہا نا. یہاں پہ ہم نے آپ کو کئی دفعہ یہ اشاروں میں بھی بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ان کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم ان کی بات نہیں مانتے. ہم ڈے 1 سے کہتے رہے کہ سیکیورٹی ادارے اور جو بھی یہاں ڈمی گورنمنٹ بیٹھی ہے ان کو سیکیورٹی کے معاملات پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، ادروائز یہ علاقہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ایجنڈے نہ رکھیں. 2 سالوں میں آپ دیکھیں بمشکل کل جا کے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. کتنے بڑے اس سے پہلے حادثات ہوئے، کتنے بڑے آپ کے لیے جو ہے وہ خطرناک سچویشن بنی تھی. تو آیا 2 سال بعد ان کو یاد آیا. صرف اس نیشنل ایکشن پلان سے بھی ان کی دشمنی یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر سابقہ حکومتوں کا نام آتا ہے، ہمارے نیشنل لیڈرشپ کا نام آتا ہے، ان سے ان کو نفرت ہے. اور ان کا تو کنسرن ہی نہیں ہے جی بی میں. آپ دیکھ لیں کہ کسی قسم کا کوئی انہوں نے کوئی آج تک لا اینڈ آرڈر کے کو بیس کر کے دیکھیں. ہم تھے گورنمنٹ میں، ہم 15 دن بعد صوبے کی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کرتے تھے اور 3 مہینے بعد اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی. یہ تسلسل تھا، ایک ٹیم ورک تھا، ایک محنت تھی اور مسلسل انگیجمنٹ تھی. آج نہ وہ انگیجمنٹ ہے، نہ ٹیم ورک ہے، نہ سنسیئرٹی نظر آتی ہے. اس لیے کہ اس شہر سے ان کا لینا دینا کوئی نہیں، بدقسمتی سے یہ ہے. مطلب فرنٹ لائن کی فورس ہے. ہم گورنمنٹ کا فیلئر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطلب گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس روٹ کو کلیئر نہیں رکھا، اس کے اندر اپنی ڈپلائمنٹ نہیں رکھی. فرض کر اگر رکھی بھی ہے، 20 آپ کے پولیس والے ہیں جو انسیڈنٹ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، اس کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے. اس ریئیکشن کی موجودگی میں اب رینجرز کی کہانی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ رینجرز کو 2005 کے بعد رینجرز سے وہ اختیارات اٹھائے گئے جو اختیارات ان کے پاس پہلے ہوتے تھے. اب وہ جب تک ان کے سی او کی ڈائریکشن نہیں ہوگی وہ ایکشن نہیں کر سکتے. آپ یہ سمجھیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے رینجر چیک پوسٹ ہیں سارے کے سارے ڈمیز ہیں، شو ہیں، جسٹ مطلب وہ شو پیس ہیں. وہ بیچارے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ انتظامیہ خود دیکھے. ہم تو پولیس کی ذمہ داری دیکھتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں، ہم گورنمنٹ کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں. گورنمنٹ کو پتہ تھا، ہم تو پولیس کے ساتھ ہیں نا، ہم تو پولیس کی بات کر رہے ہیں. یہ تو اس میں نہیں خورشید حالات صاحب، کے اوپر یہ 2 چیزیں جو ہے، ایک آپ کی جوڈیشل انکوائری پہ امجد صاحب نے بات کی. دیکھیں بعض جوڈیشل انکوائریز جو ہے لازمی پبلک کرنے سے اس کا زیادہ اتنا نہیں ہوتا ہے. آپ کو کاز آف ایکشن کے لیے آسانی رہتی ہے. گورنمنٹ اس کو ضرور پڑتی ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے. آپ کا ایک جج جو ہے بٹھانا انکوائری کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کا ماتحت نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹلی جو بھی وقوع ہوا ہے اس کو وہ نوٹ کرے گا. کچھ میں خود گورنمنٹ میں رہا ہوں، کچھ جوڈیشل انکوائریز سے ہمیں راستہ ملا ہے. گورنمنٹ کو ایک ڈائریکشن پبلک کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے. ہاں، پبلک کے لیے وہ ہوتی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کے ایکشنز کے لیے ہوتی ہے. ابھی یہ جو اس پہ ہم کہہ رہے ہیں، جیسے امجد صاحب نے کہا کہ یہ 2013 کے بعد گلگت شہر کے اندر یہ سب سے بڑا یہ واقعہ ہوا ہے. اس کی تعین کرنا ضروری ہے کہ اس کی فیلئر کہاں سے شروع ہوا. آیا یہ ایڈمنسٹریشن کا ہے، آیا گورنمنٹ آف دے جو ہے اس کو محرم سے پہلے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پریپیئرنس کی میٹنگز ہوتی ہیں، ایشوز کے حوالے سے، کمیونٹیز کے حوالے سے کافی ساری میٹنگز ہوتی ہیں. ہم نے اس دفعہ نہیں دیکھی ہیں. وہ سوائے ڈی سی صاحب نے اپنے طور پہ کچھ کیا ہو تو کیا ہو. سارا ڈی سی کو حوالہ ہے نا، وہ کیا چل رہا ہے. آپ نے گورنمنٹ کو صرف ڈی سی کے حوالے کیا تو پولیٹیکل لوگ اس لیے بیٹھتے ہیں، عوام کے نمائندے. آپ کے پاس ہر دوسرے دن، تیسرے دن، ہر رات کو ایک ڈی ایس آر آتی ہے.
جو انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے آپ کے پاس، اس بیس پہ آپ صبح اپنا ایکشن ایشو کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے جلوس آ رہا ہے، فلاں جگہ سے یہ آ رہا ہے، اس کی مینجمنٹ دیکھنا گورنمنٹ کا کام ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جوڈیشل انکوائری کے ذریعے یہ پروف کیا جائے کہ وہاں پہ پولیس جو بیٹھی ہوئی تھی یا وہاں پہ جو ڈپلائمنٹ تھی، آیا وہ اس میں ناکام رہی ہے؟ وہ جو لوگوں نے وہاں پہ چنچی کا واقعہ کبھی بتاتے ہیں، کبھی کیا واقعہ بتائیں، یہ پتہ تو چلے تاکہ ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر، آپ ایز اے میڈیا ورکر، ہم رائے قائم کر سکیں کہ یہ بلوہ ہے یا سازش ہے، یہ پتہ لگ سکے۔ اس ایکشن کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ جی رینجرز کے حوالے سے، دیکھیں رینجرز کے کہیں پہ بھی پاکستان میں کہیں پہ بھی جب لایا جاتے ہیں تو ان کو شوٹ اینڈ کا جو ہے وہ اختیار کیا کہتے ہیں سائڈ تو نہیں ملتا ہے۔ ہاں اگر کل ایسی خدا نخواستہ صورتحال بنتی، اس کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اسپیشل کابینہ اپروول کرتی ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ اس کو پولیس کے اختیارات دیتی ہے۔ فی الحال جو ان کا ہے وہ ایک ڈیٹرنس کا ہے، ان کا جو رول ہے، خدا نخواستہ کل پولیس سے چیز نکل جاتی ہے اسٹینڈ بائی ہے، بس اسٹینڈ بائی فورس ہے، اسٹینڈ بائی، اور ان کا کام ہے سنیپ چیکنگ وغیرہ کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ موقع پہ کوئی واقع ہوا تو اس پہ کوئی ایف آئی آر کھول دے یا اپنے ایکشن لے آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سب کو دوبارہ ایک گزارش اپنی قوم سے ہے۔ الحمدللہ قوم نے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بالکل واضح الفاظ ہیں کہ اگر تم زمین پہ امن قائم کرو گے تو اللہ آپ کو 2 انعام دے گا، وہ آپ کو رزق کی فراوانی ہوگی اور موت کے خوف سے آزاد کرے گا۔ اگر آپ زمین پہ فساد پھیلاؤ گے تو آپ کو 2 عذاب ملیں گے، ایک آپ کو موت کا خوف ہوگا اور ایک رزق کی تنگی ہوگی۔ تو ہم نے گزشتہ 5 6 7 سال میں جو مل کے بحیثیت قوم مل جل کے جو پیس کو ریسٹور کیا ہے، الحمدللہ غلط کو غلط کہا ہے، صحیح کو صحیح کہا ہے، اس لیے روزے کھل گئے تھوڑا اور رزق کھل گیا ہے، خوف ختم ہو گیا ہے۔ آج کل سے آپ دیکھ لیں کہ لوگوں میں ایک دوبارہ سے وہ ذہن میں آ گیا ہے کہ یار ہم کہیں وہاں تو نہیں جا رہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تمام ہمارے جو میڈیا کے ذمہ داران ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے جو سیاسی ورکرز ہیں، قائدین ہیں، ان سب نے اور علماء کرام نے بھی کسی حد تک مثبت رول ادا کیا ہے۔ ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ غم جو ہے وہ ہمارا مشترکہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا جانی نقصان ہوا ہے تو اس کو ہم اپنا نقصان سمجھیں اور اس کو اسی طریقے سے اس کو بیان کریں جس طریقے سے اپنے کا کرتے ہیں۔ تو کسی کے خوشی میں اسی طرح شریک ہو جائیں جس طرح اپنے خوشی میں شریک ہوتے ہیں، کسی کے غمی میں بھی اسی طرح شریک ہو۔ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم سب جو ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، جو فیڈرل کی وفاقی پارٹیاں ہیں، ہماری رسپانسبلٹی ہم خوف کم کریں، ہم لوگوں کو یہ آپٹکس کے ذریعے بتائیں کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک چند سرپسندوں کا ایک واقعہ تھا اور اس کا پوری قوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے جائز تنقید گورنمنٹ پہ کریں گے اس حوالے سے، لیکن لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم سب کا یہ فیصلہ ہے، جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہماری اپوزیشن جماعتوں کی لا اینڈ آرڈر کی بہتری کے لیے ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔